שמעתי שדוד הנעים אקורד פלאים לאלוהים, ושאתה שונא תווים ידוע. אקורד עגום ומסתורי, מינור נופל, מז'ור ממריא, ומלך מבולבל שר הללויה, 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 הללויה. آئیے ہم خداوند کے زندہ اور لا تبدیل کلام کو سنتے ہیں۔ بائبل مقدس میں سے نیا نامہ رسولوں کے اعمال، اس کا پہلا باب اور اس کی پہلی 11 آیات جو ہیں اس کی تلاوت سنیں گے۔ رسولوں کے اعمال، اس کا پہلا باب اور پہلی 11، جس میں مقدس لوکا جو ہے وہ تھیوفلس جو ہے اس سے مخاطب ہو کر اس کلام کو ہم تک پہنچاتا ہے۔ میں دعوت دیتا ہوں یہاں پر بیٹی ایمل کو کہ وہ آئیں اور خداوند کے زندہ اور لا تبدیل کلام کی تلاوت کریں۔ مسیح میں آپ سب کی سلامتی ہو۔ کتاب مقدس میں سے رسولوں کے اعمال، اس کا پہلا باب، اس کی پہلی 11 آیات۔ آئی تھیوفلس، میں نے پہلا رسالہ ان سب باتوں کے بیان میں تصنیف کیا جو یسوع شروع میں کرتا اور سکھاتا رہا، اس دن تک جس میں وہ ان رسولوں کو جنہیں اس نے چنا تھا روح القدس کے وسیلہ سے حکم دے کر اوپر اٹھایا گیا۔ اس نے دکھ سہنے کے بعد بہت سے ثبوتوں سے اپنے آپ کو ان پر ظاہر بھی کیا، چنانچہ وہ 40 دن تک انہیں نظر آتا اور خدا کی بادشاہی کی باتیں کہتا رہا، اور ان سے مل کر ان کو حکم دیا کہ یروشلم سے باہر نہ جاؤ، بلکہ باپ کے اس وعدہ کے پورا ہونے کے منتظر رہو جس کا ذکر تم مجھ سے سن چکے ہو، کیونکہ یوحنا نے تو پانی سے بپتسمہ دیا، مگر تم تھوڑے دنوں کے بعد روح القدس سے بپتسمہ پاؤ گے۔ پس انہوں نے جمع ہو کر اس سے یہ پوچھا کہ آئے خداوند، کیا تو اسی وقت اسرائیل کو بادشاہی پھر عطا کرے گا؟ اس نے ان سے کہا، ان وقتوں اور میعادوں کا جاننا جنہیں باپ نے اپنے ہی اختیار میں رکھا ہے تمہارا کام نہیں، لیکن جب روح القدس تم پر نازل ہوگا تو تم قوت پاؤ گے، اور یروشلم اور تمام یہودیہ اور سامریہ میں بلکہ زمین کی انتہا تک میرے گواہ ہوگے۔ یہ کہہ کر وہ ان کے دیکھتے دیکھتے اوپر اٹھا لیا گیا، اور بدلی نے اسے ان کی نظروں سے چھپا لیا۔ اور اس کے جاتے وقت جب وہ آسمان کی طرف غور سے دیکھ رہے تھے تو دیکھو 2 مرد سفید پوشاک پہنے ان کے پاس آ کھڑے ہوئے اور کہنے لگے، آئے گلیلی مردو، تم کیوں کھڑے آسمان کی طرف دیکھتے ہو؟ یہی یسوع جو تمہارے پاس سے آسمان پر اٹھایا گیا ہے، اسی طرح پھر آئے گا جس طرح تم نے اسے آسمان پر جاتے دیکھا ہے۔ پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے میں خداوند کی برکت ہو۔ ہم زبور 85 کی 2 آیات پڑھیں گے اور اپنے آپ کو کلی طور پر، پورے طور پر خداوند کے سپرد کر دے، اپنے دلوں کو، ذہنوں کو، اپنے بدنوں کو، تاکہ خداوند جو ہے وہ ہم سے ہم کلام ہو۔ سونا
बंदे आमाल पालो पानाल करमा के ओते अपने बंदे आमाल पालो पानाल करमा खुदावंद आसमानी प्यारे मेहरबान बाप, हम तेरी आवाज सुनने के लिए तैयार हैं। हम अपने आप को तेरे सुपुर्द कर देते हैं, तेरी बाहों में दे देते हैं, हमसे हम कलाम हो। और ऐ खुदावंद, हर तरह का ऐसा ख्याल, हर तरह की ऐसी बात, हर तरह की ऐसी तासीर जो किसी तरह से तेरी आवाज सुनने से तेरे लोगों को दूर ले जाती है, उलझाती है, दबाती है, सताती है, वो तेरे बेटे खुदावंद यीशु मसीह के नाम से दूर हो जाए। और ऐ खुदावंद, हम बड़ी हलीमी के साथ तेरे मुकद्दस कलाम को सुने, तू हमें बरकत दे। तेरे कलाम की बारिश जो है वो हर तरह की वैरानी को, हर तरह की सुनसानी को दूर कर दे। मेरी मदद फरमा, मेरा चारा सांस खुदावंद यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। मेहरबानी से तशरीफ रखें। कलीसियाई कैलेंडर और तकवीम के मुताबिक इसी हफ्ते के दौरान जुमेरात को खुदावंद यीशु मसीह के आसमान पर जाने की ईद यानी ईद सऊद जो है मनाई गई। बहुत सारे कलीसियाओं में आज के दिन, क्योंकि संडे है, लोग इकट्ठे होते हैं, आज के दिन जो है इस ईद को सेलिब्रेट किया जा रहा है। ये ईद जो है वो बड़ी ही खास अहमियत की हामिल है। हमने रोज़ों के आयाम जो है उन्हें अपने दरमियान पाकर जो है खुदावंद से कुव्वत और ताकत हासिल की। फिर हमने जो है खुदावंद के दुखों पर ध्यान दिया, ख्याल किया और उन्हें उन दुखों समेत जो है अपनी जिंदगी में समेटा, ताकि हम इस दुनिया में उन तमाम दुखों को जो ईमान के बायस हम पर आते हैं उन्हें बर्दाश्त करें और उन पर गालिब आएं। खुदावंद यीशु मसीह जो है मर गए, दफन हुए, तीसरे दिन जी उठे। ये तमाम बातें जो हैं इनका एंड जो है, खात्मा वहां पर नहीं हो गया, बल्कि अभी जो है वो जारी है। और खुदावंद यीशु मसीह अपने जी उठने के बाद 40 दिन तक
اس زمین پر موجود رہے اور مختلف اوقات میں مختلف مقامات میں مختلف لوگوں پر جو ہے وہ ظاہر ہوتے رہے، اور ان 40 دنوں میں بہت ساری ایسی باتیں جو آنے والے اوقات میں اس کی کلیسیا کے لیے ضروری تھی وہ بتاتے رہے۔ کیوں 40 دن جو ہے وہ اس زمین پر رہے؟ 40 کا عدد جو ہے پوری بائبل مقدس میں پریپریشن کا، پیوریفیکیشن کا عدد ہے، اور اگر آپ جو ہے بائبل مقدس کا مطالعہ کریں تو پہلی دفعہ جو ہے 40 کا عدد جو ہے پیدائش کی کتاب میں اس کا ذکر ہے۔ جب خداوند جو ہے اس نے دیکھا کہ زمین جو ہے اس پر گناہ بہت بڑھ گیا ہے تو اس نے زمین کو جو ہے وہ صاف کرنا چاہا، اور پھر مقدس نوح جو ہے اسے کشتی بنانے کے لیے کہا، اور 40 دن اور 40 رات جو ہے وہ بارش ہوئی، اور اس طرح خداوند نے اس بارش کے وسیلے سے اس ساری خلقت کو جو ہے وہ ایک دفعہ اس کا خاتمہ کر دیا۔ اور میرے عزیزو، اگر آپ جو ہے اس کوئی اور گہرائی میں جائیں تو لکھا ہے کہ آسمان کے سوتے کھل گئے اور زمین جو ہے اس کے سوتے بھی کھل گئے، زمین جو ہے وہ پھٹ گئی، نیچے سے بھی پانی جو ہے اوپر آنا شروع ہو گیا، اور آسمان سے بھی جو ہے وہ پانی برسنا شروع ہو گیا۔ جب زمین کے سوتے جو ہیں وہ پھوٹے ہیں تو زمین کے نیچے کے علاقہ میں ہلچل ہوئی، زمین کے نیچے کے علاقہ میں جو ہے وہ تبدیلیاں ہوئیں۔ خدا نے نہ صرف زمین کو صاف کیا، اور بہت سارے کام جن کا ذکر شاید بائبل مقدس میں نہیں، لیکن ہم جانتے ہیں کہ جب زمین کے نیچے علاقے میں بھی تغیر و تبدل آتا ہے، زمین کی بہت ساری چیزیں جو ہیں پانی کی رو سے بہتی ہیں۔ اور ایک مصنف جو ہے وہ اپنی کتاب میں، جو آرکیالوجسٹ ہے، وہ لکھتے ہیں کہ اس وقت خداوند نے جو ہے چوکھا سونا جو ہے، قیمتی اوفیر کا سونا جو ہے وہ اس موعودہ سرزمین کی طرف جو ہے وہ لے گیا، جو اس نے بنی اسرائیل کو دینی تھی۔ اور اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ بنی اسرائیل قوم جو ہے وہ جب غلامی سے نکلے تو مصر سے ملک موعودہ تک جانے کے لیے خداوند نے 40 دن کا سفر ٹھہرایا، لیکن کیونکہ وہ تیار نہ ہوئے، وہ پریپیئر نہ ہوئے پورے، وہ پیور نہ پورے ہوئے، اس لیے خداوند نے جو ہے ان 40 دنوں کو جو ہے وہ 40 سالوں میں جو ہے وہ تبدیل کر دیا، اور عدد جو ہے وہ 40 ہی رکھا۔ اور اس کے بعد وہ اپنے ملک میں جو ہے وہ گئے، اور جب ہم نئے عہد نامے میں داخل ہوتے ہیں تو وہاں پر جیسے ہی خداوند یسوع مسیح جو ہیں انہوں نے پبلک لائف جو ہے اس کا آغاز کیا، جس بات کے لیے وہ آئے تھے تاکہ آسمان کی بادشاہی جو ہے اس کی تشہیر، اس کی تبلیغ جو ہے وہ پھر سے کرے، تو انہوں نے 40 دن اور 40 رات روزے رکھے اور پھر اس کے لیے تیاری کی۔ اور میرے عزیزو، پھر انہوں نے آسمانی بادشاہی کی تعلیم جو ہے اس کا آغاز کیا۔ اسی طرح خداوند یسوع مسیح جو ہے جب مردوں میں سے جی اٹھے تو وہ 40 دن جو ہے مختلف جگہ پر، مختلف مقامات پر لوگوں کو نظر آتے رہے، اور لکھا ہے مختلف ثبوتوں سے انہوں نے ان باتوں کو جو بعد میں ہونی تھی اس کا اظہار کیا اور اپنے لوگوں کو تیار کیا۔ اور مقدس لوکا جو ہے وہ اس کا آغاز یوں کرتے ہیں، لکھا ہے اے تھیوفلس،
میں نے پہلا رسالہ ان سب باتوں کے بیان میں تصنیف کیا جو یسوع شروع میں کرتا اور سکھاتا رہا۔ یہ پیسج ہے، یہ منظر کشی ہے جو مقدس لوکا نے کی ہے جب خداوند یسوع مسیح 40 دنوں کے بعد جب انہوں نے یہ بات دیکھ لی کہ اب میرے لوگ جو ہیں وہ تیار ہو چکے ہیں، تو پھر انہوں نے ایک وقت دیا ہوا تھا اور ایک جگہ مقرر کی ہوئی تھی تاکہ سب لوگ جو ہیں وہ وہاں پر جمع ہوں، اور یہ ان کی زمین پر آخری ویزیبل ملاقات تھی۔ اور یہاں پر مقدس لوکا جو ہے وہ مخاطب ہوتا ہے اے تھیوفلس۔ تھیوفلس جو ہے یہ کوئی شخص نہیں ہے بلکہ یہ دو الفاظ کا مرکب ہے۔ پہلا لفظ جو ہے وہ تھیو ہے اور دوسرا ہے فیلوس۔ تھیو مین خدا اور فیلوس مین لوگ، یعنی آئے خدا کے لوگوں، خدا مجھ سے اور آپ سب سے فردن جو ہے وہ مقدس لوکا کے وسیلے سے مخاطب ہے۔ وہ کہتا ہے میں نے پہلا رسالہ کون سا؟ مقدس لوکا کی انجیل جو ہے وہ ان سب باتوں کے بیان میں تصنیف کیا جو یسوع شروع میں کرتا اور سکھاتا رہا۔ میرے عزیزو، یہ جملہ بڑا زبردست ہے۔ یہاں پر لکھا ہے کہ جو یسوع شروع سے کرتا اور سکھاتا رہا۔ یہاں پر دو ورب جو ہے وہ استعمال ہوئے ہیں۔ پہلا جو ہے وہ فعل ہے سکھاتا رہا، کرتا رہا اور پھر سکھاتا رہا۔ ہم جو ہے وہ پہلے سکھاتے ہیں اور پھر جو ہے وہ کرتے ہیں، لیکن یہاں پر جو ہے ان افعال کی صحیح ترتیب بیان کی گئی ہے، مؤثر ترتیب بیان کی گئی ہے کہ یسوع پہلے کرتا تھا اور پھر جو ہے وہ سکھاتا تھا، اور شاید اس کے بعد سکھانے کی ضرورت ہی نہیں پڑتی۔ جب لوگ جو ہے وہ دیکھتے ہیں کسی کو کچھ کرتے ہوئے تو بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ دماغ میں جو ہے وہ فلم کی صورت میں، ویڈیو کی صورت میں جو ہے وہ بن جاتی ہیں۔ اس لیے میرے عزیزو، آج اگر آپ والدین جو ہیں اپنے بچوں کو سکھانا چاہتے ہیں کہ وہ یہ نہ کریں وہ کریں، تو پھر ہمیں کیا کرنا ہے؟ پہلے خود کرنا ہے، پھر سکھانے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ اس لیے میرے عزیزو، یہاں پر آگے جو ہے خداوند یسوع مسیح کے صوت فرمانے کے مناظر کو جو ہے وہ پیش کیا گیا ہے۔ تمام شاگرد جو ہیں وقت مقررہ پر اور مقررہ جگہ پر جو ہے وہ اکٹھے ہو گئے ہیں، اور یہ گلیل کا پہاڑ تھا جہاں پر خداوند نے ان سب کو ان 40 دنوں میں ان سے ملاقات کر کے سب کو بتا دیا کہ اس دن جو ہے اس پہاڑ پر آپ سب نے جمع ہونا ہے، اور جب وہ سب جمع ہو جاتے ہیں تو خداوند یسوع مسیح اس عید سعود پر جو ہے سب سے پہلے انہوں نے ان کو برکت دی، اور اس کے بعد جو ہے ہم دیکھتے ہیں ان برکات میں کیا کیا چیزیں شامل تھی۔ حوصلہ افزا پیغام جو ہے عید سعود پر خداوند یسوع مسیح نے دیا، اور کہا کہ زمین اور آسمان کا کل اختیار مجھے دیا گیا ہے۔ جب ہم اس بات کو سنتے ہیں، دیکھتے ہیں اور اس پر غور کرتے ہیں، کیا پہلے زمین اور آسمان کا کل اختیار خداوند کے پاس نہیں تھا؟ پھر یہ بات جو ہے خداوند نے اس موقع پر کی کہ زمین اور آسمان کا کل اختیار مجھے دیا گیا ہے۔ دراصل جب ہم بائبل مقدس کی تاریخ جو ہے اس پر غور کرتے ہیں تو خداوند نے جو ہے آغاز میں اس ساری کائنات کو بنایا، اور خداوند نے جو ہے وہ فرشتگان کو بنایا، اور فرشتگان جو ہیں وہ مختلف ذمہ داریوں کے ساتھ اس کائنات میں رہتے تھے اور آج بھی رہتے ہیں اور ان تمام کاموں کو کرتے رہتے ہیں۔ میرے عزیزو،
आसमान पर जो है वो बगावत हुई। लूसीफर फरिश्ता जो है उसने खुदा के खिलाफ बगावत की। खुदा ने आसमान जो है उसको उसी वक्त जो है वो पाक और साफ किया और उन तमाम फरिश्तों को जो है वो ज़मीन पर गिरा दिया। लेकिन जब वो ज़मीन पर आए तो उन्होंने ज़मीन को वीरान और सुनसान कर दिया और अफजल मखलूक यानी इंसान जो था उसे गुनाह के लिए उकसाया और वो गुनाह में गिर गए। और फिर लिखा है कि ज़मीन जो है वो लानती हुई और ज़मीन जो है वो सारी जो है वो जहालत और बतालत के कब्जे में आ गई और इब्लीस जो है उस पर हुक्मरानी करता आया। लेकिन जब खुदावंद यीशु मसीह ने कलवरी के पहाड़ पर अपनी जान जो है वो सलीब पर दी और फतह का नारा लगाया, तो अभी तक जो है वो इस फतह और विक्ट्री को लेकर उस स्टैंड पर नहीं खड़ा हुआ। अब खुदावंद यीशु मसीह जो है वो आसमान पर जाने लगे हैं। उन्होंने मरियम मगदलीनी को कहा था कि मुझे ना छू क्योंकि मैं अभी तक बाप के पास नहीं गया। मेरे अजीजों, खुदावंद यीशु मसीह जो हैं उन्होंने कुल इंसानों का जो फिदिया दिया उन्हें खरीद दिया। ज़मीन जो है उसका इख्तियार भी हासिल किया, आसमान का इख्तियार हासिल किया। अगर आप मुकाशफा की किताब जो है उसका 5वां बाब जो है पढ़ें तो वहाँ पर जो है मुक़द्दस यूहन्ना बयान करते हैं 4थे बाब में। वो कहते हैं मैंने आसमान पर एक दरवाज़ा जो है वो खुला हुआ देखा और आवाज़ आई कि यहाँ ऊपर आ जा। 4थे बाब तक वो ज़मीन पर खड़े हुए सारा कुछ सुन और देख रहे हैं, लेकिन 4थे बाब के इख्तिताम पर वो आसमान पर चले जाते हैं। और जैसे ही वो आसमान पर जाते हैं तो वो लिखते हैं कि मैंने क्या देखा कि खुदा कादिर मुतलक जो है उसके दाने हाथ में एक किताब है जो अंदर और बाहर से लिखी हुई है। और फिर क्या हुआ, उस किताब को मोहरों से बंद किया हुआ है और उस किताब को कोई लेने और उसकी मोहरें खोलने के काबिल ना निकला। और मुक़द्दस यूहन्ना जो है वो कहते हैं कि मैं ज़ार ज़ार रोया कि कोई ऐसा शख्स नहीं है जो इस किताब को जो है वो हासिल कर ले। लेकिन फिर जो है जब मैं ज़ार ज़ार रो रहा था तो आवाज़ क्या आई, उन जानदारों में से जो 4 जानदार खड़े थे एक ने कहा कि मत रो, यहूदा के कबीले का बब्बर जो है वो इस लायक है कि इस किताब को हासिल भी करे और इसकी मोहरें भी खोल दे। वो किताब जो है वो क्या थी, वो किताब जो अंदर बाहर से लिखी हुई थी, दरअसल वो ज़मीन का स्टाम्प था जो इब्लीस जो है उसने खरीद लिया था। लिखा है कि फिर ज़बा हुआ बर्रा जो है वो इस किताब को खोलने और इसकी मोहरें जो है वो खोलने के लायक निकला, क्योंकि उसने अपनी जान सलीब पर देकर जो है उसे खरीद लिया। सो मेरे अजीजों, खुदावंद यीशु मसीह के आसमान पर जाने की बरकत, सऊद फरमाने की अहमियत जो है ये और ज़्यादा कामलियत की तरफ जो है वो हमें लेकर जाती है। उसने सलीब पर जो है वो फतह हासिल की, लेकिन ये फतह जो है अभी उसके कुछ जो है वो हिस्से बाकी थे। खुदावंद यीशु मसीह आसमान पर इसलिए गए ताकि ज़मीन और आसमान का कुल इख्तियार जो है उस किताब को, उस स्टाम्प को जो है वापस लेकर हासिल करें। और खुदावंद ने जो है ये हौसला अफजा पैगाम दिया कि ज़मीन और आसमान का कुल इख्तियार अब मेरे पास है। ये पैगाम जो है हमारे लिए कुव्वत का बायस है।
کہ آپ اس زمین پر رہتے ہیں. اس زمین پر جتنی بھی آزمائشیں آئیں, جتنے دکھ اعزار رسانیاں جو ہے آئی اور اس کے بعد آئیں گی, اس زمین کا کل اختیار جو ہے ہمارے خداوند یسوع مسیح کے پاس ہے. اس زمین پر کوئی ایسا واقعہ جو ہے وہ رونما نہیں ہو سکتا جو خداوند کے علم, اس کی قدرت اور اس کے اختیار سے باہر ہے. اس لیے میرے عزیزو, عید سعود جو ہے اس کی پہلی برکت اور قدرت یہ ہے کہ خداوند یسوع مسیح نے کہا کہ زمین اور آسمان کا کل اختیار میرے پاس. ہم اس زمین پر رہتے ہیں. جب بھی کوئی ایسی بات ہو آپ اس کلام کو جو ہے خداوند کے حضور یاد کر سکتے ہیں کہ خداوند تو نے اپنے بیٹے خداوند یسوع مسیح کو زمین اور آسمان کا کل اختیار دیا ہوا ہے جس پر ہم رہتے ہیں. اس لیے تو جانتا ہے کہ ہمارے لیے کیا بہتر ہے. اور میرے عزیزو, اس کے بعد دوسری بات, خداوند نے سعود فرمانے کے بعد جو ہے کامل کفارہ جو ہے وہ ادا کیا. جب ہم عہد نامہ قدیم میں دیکھتے ہیں تو سردار کاہن جو ہے وہ سال میں ایک دفعہ پوری قوم کا کفارہ دینے کے لیے جو ہے ہولی آف دا ہولی یعنی اس مقدس میں جاتا تھا اور قربان گاہ پر جو ہے وہ بکروں بچڑوں کا خون جو ہے وہ چھڑکتا تھا اور اس طرح سے اس سال کے لیے جو ہے کفارہ ہو جاتا تھا اور پھر اگلے سال جو ہے یہ کام کرتا تھا. لیکن میرے عزیزو, خداوند یسوع مسیح نے یہ کام جو ہے کوہ کلوری پر شروع کیا اور اس کے بعد زندہ ہوئے اور ابھی آسمان پر جا کر جو ہے وہ بدن جو ذبح ہوا یعنی وہ برا جو ذبح کیا ہوا تھا اسے پورے طور پر اس مقدس میں ہولی آف دا ہولی جو آسمان پر ہے وہاں پر چلے گئے اور پورے گناہ جو ہے اس کا کفارہ دیا. کاہن جو ہے وہ واپس آ جاتا تھا لیکن خداوند یسوع مسیح جو ہے وہ وہاں پر موجود ہیں اس ذبح کیے ہوئے بدن کے ساتھ, اس کفارے کے ساتھ خداوند کے حضور جو ہے وہ کھڑے ہوئے ہیں. اس لیے ہمارے گناہوں کا کامل کفارہ جو ہے وہ ہو گیا ہے. اور اس کے بعد اب اگر آپ دیکھیں تو وہ داہنے ہاتھ جو ہے وہ بیٹھے ہیں. داہنا ہاتھ جو ہے یہ برکت والا ہاتھ ہے, یہ قوت والا ہاتھ ہے, یہ قدرت والا اور اختیار والا ہاتھ ہے. جتنی بھی اسٹیٹس ہیں یہ ایسٹرن اسٹیٹس, یہاں پر جب کوئی بڑی تقریب ہوتی ہے, میں نے ایک دفعہ ٹی وی میں دیکھا ایک کرسی جو ہے وہ خالی رکھی جاتی ہے. بادشاہ جو ہے وہ آ کر براجمان ہوتا ہے اور اس کی داہنی طرف جو ہے ایک چیئر خالی پڑی ہوتی ہے. عوام جو ہے وہ آ کر بیٹھتی جاتی ہے اور بادشاہ جو ہے جیسے ہی تقریب شروع ہوتی ہے تو بادشاہ جو ہے ایک شخص کو بلاتا ہے تاکہ وہ اس کرسی پر بیٹھ سکے اور وہ کرسی دانے ہاتھ, اور وہ شخص اس تقریب کا خاص الخاص جو ہے وہ شخص ہوتا ہے. میرے عزیزو, جب خدا یسوع مسیح آسمان سے زمین پر آئے تو وہ کرسی جو ہے اس وقت تک خالی رہی اور بادشاہوں کا بادشاہ خدا باپ جو ہے جب خداوند یسوع مسیح جو ہے وہ اس سارے کامل کفارے کو دے کر آسمان پر صعود فرما گئے تو پھر وہ کرسی جو خدا باپ کے داہنی طرف بیٹھ تھی اس پر جو ہے وہ جا کر بیٹھ گئے. اور اس کرسی پر بیٹھے ہوئے صرف بیٹھے نہیں ہیں بلکہ وہ ہماری شفاعت کرتے ہیں. ہم اس بات کا ایکسپیرینس رکھتے ہیں کہ جب بھی ہم پر کوئی عدالتی مشکل یا کوئی ایسا کام پڑ جاتا ہے تو ہم ایسے شخص کو ڈھونڈتے ہیں جس کی رسائی, دسترس یا واقفیت جو ہے وہ وہاں پر ہو, اور ہم کہتے ہیں چل بھی میرے نال, ہمارا ایک بندہ ادھر ہے. اور میرے عزیزو, ہمارا بھی ایک بندہ اس وقت اگر آپ جو ہمارے لیے
हौसला अफजाई की बात जो है वो क्या है? इस वक्त आसमान पर इस बदन में एक ही शख्स है, इंसानी सूरत और शक्ल में सिर्फ एक ही शख्स है, एक ही पर्सनैलिटी है और कोई नहीं है, और वो खुदावंद यीशु मसीह जो हैं, जो तमाम इंसानों की, मेरी और आपकी नुमाइंदगी करते हैं। और जब हम दुआ करते हैं तो वो हमारी शफायत करते हैं, वो इंटरसेसर हैं। जैसे ही हमारी दुआ जो है वो वहाँ पर जाती, क्योंकि वो वादा करके गए हैं कि जो कुछ तुम मेरे नाम से मांगोगे मैं बाप से लेकर दूंगा। जैसे हम दुआ करते हैं तो वो वहाँ पर मौजूद है, और वो सिफारशी मुनाजात जो हैं उन्हें खुदा बाप के आगे जो है वो पेश करते हैं। एक ऐसा एडवोकेट जो बेहतरीन एडवोकेसी कर सकता है, जिसने ज़मीन और आसमान का इख्तियार जो है उसे हासिल किया है अपनी जान देकर, उसे खरीद लिया है, वो वहाँ पर मौजूद है ताकि मेरी और आपकी शिफायत करे। इब्लीस जो है अब जब भी इल्ज़ाम लगाता है कि ये शख्स जो है इसने ये गुनाह किया, ये कर रहा है, इस पर ये इल्ज़ाम है, तो वहाँ पर जो है एक एडवोकेट मौजूद है जो हमारी शफात करता है कि ये शख्स जो है इस पर, आए बाप मेरा खून जो है वो लगा हुआ है, मैंने इसे अपने खून से खरीद लिया है, ये ऐसा शख्स नहीं है। इस ईमान के साथ जिंदगी बसर करें। एक एडवोकेट जो है शफात करने वाला खुदा बाप की दाहिनी तरफ जो है वो मौजूद है। इस ईमान से दुआ करें कि मेरी और आपकी दुआ जो है खुदा बाप के हजूर जो है वो पहुंच गई है, और जैसे ही इस दुआ का वक्त होगा वो पूरी होगी। और उसके बाद मेरे अजीज़ों, हम देखें तो फरिश्ते जो हैं उन्होंने गवाही दी। जब भी कोई ख़ास इवेंट, ख़ास खुदाई इतला, इलाहियाती वाक़या जो है वो रूनमा हुआ है, तो फरिश्ते जो हैं उसकी तशहीर के लिए, उसकी गवाही के लिए, उसकी मुनादी के लिए जो है वो हाज़िर हो गए हैं। जैसे खुदावंद यीशु मसीह जो है उन्होंने ज़मीन पर इंसानों के दरमियान आना था, तो जब्राईल फरिश्ता जो है मुक़द्दसा मरियम के पास आया और उसने ये नवीद जो है वो सुनाई। जैसे ही खुदावंद यीशु मसीह जो हैं उन्होंने पब्लिक लाइफ का आगाज़ किया और इब्लीस उसे आजमाता रहा, और जब वो इब्लीस पर गालिब आए तो उसके बाद फरिश्ते जो हैं उसकी खिदमत के लिए आते हैं। जैसे ही खुदावंद यीशु मसीह जो है वो जिंदा हुए, तो इस जिंदा होने की खबर जो है वो फरिश्तों ने आकर दी, और उसके बाद खुदावंद यीशु मसीह आसमान पर गए हैं। और वो अशखास गलीली मर्द जिन्हें लिखा हुआ है, जब वो खड़े आसमान की तरफ जो है वो देख रहे थे, तो फरिश्ते जो हैं वो आसमान से आते हैं और वो कहते हैं, आए गलीली मर्दों, जिस तरह तुमने उसे आसमान पर जाते देखा है उसी तरह आसमान से फिर वापस आते हुए देखोगे। सो मेरे अजीजों, कलीसिया जो है वो इंतजार कर रही है। हमारा एडवोकेट, शफात करने वाला खुदा बाप की दाहिनी तरफ बैठा हुआ है। इसलिए आप ना घबराएं, ना डरें। हालात जो हैं वो इससे भी खराब से खराब तर हो सकते हैं, लेकिन जमीन और आसमान का कुल इख्तियार जो है वो किसके पास है? हमारे मुनजी खुदावंद यीशु मसीह के पास है। आसमान उसके इख्तियार में है, जमीन उसके इख्तियार में है। आसमान के हालात, जमीन के हालात जो हैं वो उसके इल्म में हैं, और वो उन्हें कंट्रोल जो है वो करता है। इसलिए अपने आप को खुदावंद के हाथों में दे दे। खुदावंद यीशु मसीह जो सऊद फरमा गए, वो नरसिंगे की आवाज़ के साथ फिर वापस आने वाले हैं। जिस तरह लिखा, जिस तरह तुमने उसे जाते देखा है उसी तरह फिर वो वापस आएंगे। कलीसिया इंतज़ार कर रही है और उसके लिए तैयारी कर रही है। खुदावंद यीशु मसीह जो है वो आने वाले हैं ताकि वो जो उसके कामिल कफ़ारे से
خریدے گئے ہیں وہ اس کے ساتھ ابدیت گزاریں اور اس کے ساتھ آسمانی مقاموں میں جو ہے وہ رہ سکیں، اس ایمان کے ساتھ زندگی بسر کریں۔ ہمارا فاتح خداوند یسوع مسیح آسمان پر موجود ہے اور اس نے وہ وعدہ بھی پورا کر دیا ہے۔ لکھا ہے اسی پیسج میں پڑھا کہ جب تم قوت پاؤ گے اور یروشلم، یہودیہ، سامریہ اور دنیا کی انتہا تک میرے گواہ ہوں گے۔ ہمارے پاس گواہی ہے، اس گواہی کو جو ہے وہ دیتے رہیں تاکہ ہم جو ہے اس کے زندہ گواہ ٹھہریں اور آخرکار اس کے آسمانی بادشاہ میں اس کے ساتھ شریک ہوں۔ خداوند آپ کو برکت دے۔ אני עכשיו לא שיר צליין קדוש מואר, רק שיר שבור